خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکت تمام سننے والوں کے ساتھ اور دیکھنے والوں کے ساتھ اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت ایک دفعہ پھر خدا کا زندہ اور پاک کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے اپنے ہاتھ میں لے لیں، نہیں ہے تو کاپی پینسل لیں اور ان آیات مبارکہ کو نوٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس کا نسخہ موجود ہے تو میرے ساتھ مل کر نکالیں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کی چند آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں گے۔ ٹاپک ہمارا وہی ہے، خداوند یسوع المسیح کی منادی، خداوند یسوع مسیح کا اعلان، توبہ کرو اور یقین کرو، اعتقاد کرو، بھروسہ کرو، توکل رکھو، کیونکہ میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، جب ہم گاسپل آف لوک کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم مقدس لوکا طبیب کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس انجیل مقدس کے اندر لفظ توبہ جو ہے یہ تقریباً 14 مرتبہ ہمیں اس کا تذکرہ، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ میرے عزیزو، یوحنا طبیب نے مقدس یوحنا نبی کو، جو کہ پرانے عہد نامہ کا آخری نبی بھی کہلاتا ہے، یوحنا بپتسمہ بھی اس کو دینے والا کہتے ہیں اور یوحنا استباغی بھی اس کو کہتے ہیں۔ یوحنا نبی کی منادی توبہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔ توبہ جو ہے یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہر انسان سے غلطیاں، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں خدا کے سامنے، تو پھر خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، توبہ کا مطلب میں بارہا بتا چکا ہوں، ریئلی چینج آف دا مائنڈ اینڈ پرسنالٹی اینڈ ایٹیٹیوڈ، ہوش میں آ کر واپس لوٹنا، سوچ، ذہن، شخصیت، من اور رویے کی حقیقی تبدیلی کا نام توبہ ہے۔ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، لوکا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 8 کے اندر، اور مقدس یوحنا نبی جو ہے وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا۔ میرے عزیزو، اس نے خداوند یسوع المسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے منادی کرنے سے پہلے اس نے تمام گرد و نواح میں گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کی۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور خدا کے آگے جھکتے اور اس سے معافی مانگتے، پھر یوحنا بپتسمہ دینے والا ان کو بپتسمہ دیتا تھا۔ میرے عزیزو، اسی عالم میں بہت سارے اس وقت کے معلم، بہت سارے علم شریعت کا علم رکھنے والے بھی اس کے پاس آتے اور وہ ان کو اس طرح ٹریٹ کرتا ہے، کہتا ہے پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اس نے وہاں پر بہت سا علم رکھنے والے شخصیت کو بھی اس بات کا درس دیا اور اس بات کی تعلیم دی، اس بات کی منادی کی کہ پس توبہ کرو، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں مت سوچو کہ ہمارے پاس بہت سا مذہبی علم ہے، ہمارے پاس بہت سی مذہبی کتب کا علوم ہے، ہمارے پاس بہت نالج ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ اسٹڈی ہے، لیکن
ان ساری باتوں کے باوجود بھی تمہیں توبہ کی ضرورت ہے، اور پھر توبہ کے موافق پھل لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی مت سوچو کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اس پر بھی فخر مت کرو، بلکہ توبہ کرو اور توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ میرے عزیزو، جب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں مقدس لوکا طبیب کی انجیل کے اندر، تو خداوند یسوع المسیح نے بھی منادی کا آغاز کیا، خداوند یسوع مسیح نے بھی اعلان کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا۔ خداوند یسوع مسیح کی منادی توبہ، گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔ میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 31 اور 32 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اعلان، اس کی منادی۔ یسوع المسیح نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں، بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح کا آج بھی اعلان ہے کہ جو بھی کوئی اپنی مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے، نا امیدی میں ڈوبا ہوا ہے، بیماریوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں وہ گرفتار ہے، آج بھی اس کو ضرورت ہے کہ وہ میری طرف رجوع لائے اور اپنے تمام پچھلی زندگی کو بھول جائے، ہوش میں آ کر واپس میری طرف لوٹے، سوچوں کو بدلے، ذہن کو بدلے، من اور رویے کو بدلے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ کرے۔ میں اسے معاف کر دوں گا، کیونکہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اس اعلان پر ہم لبیک کہیں، اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر، اور خداوند خدا کے حضور آ کر اس بات کا اقرار کریں کہ تو ہی ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے، تو ہی کلمہ اول ہے، تو ہی مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے، تو نے میری خاطر، میرے خاندان کی خاطر، پورے جہان کی خاطر اپنا خون بہایا ہے، اور تم مر گیا تھا، پھر زندہ ہو گیا ہے اور آسمان پر چڑھ گیا ہے، اب بہت جلد تو ہمیں لینے کے لیے آنے والا۔ جب آپ اقرار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو خدا آپ کی تمام خطاؤں کو، خدا آپ کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ اس میسج کو خود سنیں، اور اس میسج کو تمام اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ضرور سینڈ کیا کریں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ خدا نے اگر زندہ رکھا تو کل پھر کلام اقدس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ گاڈ بلیس یو۔ اپنا خیال رکھیں۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کرتے ہیں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، جتنے تیرے بیٹے بیٹیوں نے تیرے کلام کی آواز کو سنا ہے، میں اس کے لیے نہایت شکر گزار ہوں۔ ان سب کو تیرے پاک اور پوتر خون میں چھپاتا ہوں اور تیرے ہاتھوں میں ان کو سونپتا ہوں، اور صبح سے شام تک ان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حضوری میں رکھنا، اپنے فضل کے نیچے رکھنا، اپنے جلال کے نیچے رکھنا۔ اور اگر کوئی دکھی، لاچار، خدا بدنی طور پر کمزور ہے، بیمار ہے، یسوع کے نام سے اس کو شفا کامل بخشنا۔ اگر کسی خاندان میں لڑائی، جھگڑا، جادو، داغا، تویز ہے، یسوع کے نام سے ابلیس کی بری تاثیریں ہیں، یسوع کے نام سے ان کو بسم کرنا اور خاندانوں کو بحال کرنا۔ جو شادی شدہ جوڑے خداوند او ابلیس کی بری تاثیر کی وجہ سے او خداوند او لڑائی جھگڑے کا شکار ہے، یسوع کے نام سے ان خاندانوں کو دوبارہ بحال کرنا، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار بخشنا۔ او خداوند خاص دعا کرتے ہیں ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے جو بے اولاد ہیں، ان کو یسوع کے نام سے سب اولاد کرنا۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہم نے مانگا اور پایا، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ اس میسج کو خود سنیں، اس میسج کو ضرور دوسروں تک کنوے کریں۔ گاڈ بلیس